بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في بلاد أرضه وأرامه وأيقظني مما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجاوزة مخلوقاته وجلى عن ملاومة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أصحابك بحبل الشرف الأكمل والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعمل والثابت القدم على زحاليق بالزمن الأول الرسول المسند المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي مع الله له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه ومن عنده علم الكتاب. صلوات تاخیر کی وجہ راستے میں ٹریفک کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے پہنچنے میں دیر ہوئی، لیکن کوشش کروں گا اپنے محدود وقت کے اندر جو ہو سکا وہ آپ کے سامنے فضائل اہل بیت کے حوالے سے پیش کر سکوں. ذرا ساتھ دیجیے گا اور جا کے سنیے گا، اور جو افراد کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تاخیر کی معذرت بھی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ فرش حسین بن علی ہے. یہاں پر انسان کسی نہ ذاکر کے لیے بیٹھتا ہے نہ خطیب کے لیے بیٹھتا ہے. یہاں اس لیے بیٹھتا ہے کیونکہ سیدہ یہاں بیٹھتے ہیں. تو اس فرش پہ بیٹھنے کا اپنا سبب ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب مجلس حسین تمام ہو جاتی ہے تو کچھ فرشتے عرش کی جانب اٹھتے ہیں. جب عرش پر پہنچتے ہیں تو عرش پر پہلے سے کچھ ملائکہ موجود ہوتے ہیں. وہ ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ان فرشتوں سے کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے بدن سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہمیں آج تک نہیں سنی. کل زمین پر ایک گھر میں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، وہیں سے آ رہے ہیں زمین پر. تو پھر مجلس کے تمام ہونے کے بعد جو عرش پر ملائکہ بچے ہوتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں اور اس جگہ پر جہاں حسین کی مجلس وقع ہوتی ہے اپنے پاؤں کو اس کے فرش سے بنتے ہیں، اس کی دیواروں سے بنتے ہیں. یہ مقام ہے اس فرش عزا کا. تو اس پر بیٹھنا انسان کے لیے جتنا بیٹھے ثواب ہے. یہ آج کل کا معاشرہ ہو چکا ہے کہ مجلس شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی خطیب بیٹھے گا، دعاخان آئے گا تب جائیں گے اندر. لیکن یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. میر علی نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ آ چکی ہے مجلس میں، اب اللہ کس کی انتظار نہیں. جب بی بی آ گئی تو پھر کس بات کا انتظار. یہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ جب مجلس شروع ہو جائے
تو کوشش کرو حدیث قصہ سے لے کر آخر مجلس تک مجلس میں جا کے فرش اعظم پہ بیٹھو. یہاں تک کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اپنے گودیوں کے بچے جو 2 مہینے یا 3 مہینے کے ہوں، اگرچہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن کوشش کرو کہ انہیں بھی حسین کے فرش پہ لے کر جاؤ، کیونکہ جو اس مجلس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے وجود کو طہارت بخش دیتا ہے. تو اس مجلس میں آنا، اس فرش عزا پہ آنا خود ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے بیان کیا کہ اگر انسان مجلس میں جائے اور مجلس میں جا کے بھی مجلس میں نہ بیٹھ سکے تو اسے غور کرنا چاہیے کہیں اس کے شکم میں کوئی حرام محترم. یہ ہے مجلس عزا کی فضیلت. تو بس میں گفتگو کا آغاز کروں آپ کے سامنے. آپ جاگ چکے ہیں. جس آئے وافل ہدایت کو آپ کے سامنے سرنامہ کرام کے طور پر پیش کیا، مشہور و معروف آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت پر ایک اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ کیجیے گا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کافروں نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ رسول کی رسالت پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول کی رسالت پر 2 گواہ کافی ہیں. ایک خود اللہ گواہ ہے، ایک اللہ کا رسول کی رسالت پر گواہ وہ شخص ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کو آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا لگتی ہے؟ بہار رحمان علامہ مجلسی، وہ علی جس سے کبھی باب خیبر کو اٹھایا، وہ علی جو کبھی بستر کو سزا میں سویا، وہ علی جس سے ہر کمال کا لڑا، وہ علی جس سے بدر مشرکین کا قتال کیا، جس کے اتنی فضیلتیں اب علی سے آ کے پوچھ رہے ہیں یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا امیر المؤمنین ہونا، امام المتقین ہونا، امام المصبحین ہونا، امیر الدہر ہونا، فاتح امام ہونا، قاری امام ہونا، مفرج الاحزاب ہونا، نور الکواکب ہونا، مشتری الظواہر ہونا. یا علی آپ کی بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ قرآن نے اپنی کتاب کے اندر جہاں محمد کی رسالت پر ایک گواہ اپنے آپ کو بنایا، دوسرا مجاہدین کو بنایا. کا دوسرا گواہ مجھ علی کو بنایا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی فضیلت. آیت کیا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عندہ علم الکتاب. کی رسول کی رسالت پر ایک وہ گواہ کافی ہے اللہ، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی اب یہ پوری کتاب کا علم ہے کیا؟ آپ ذرا جاگ جائیے اور میرے ساتھ ہو جائیے تو میں پیش کروں. پوری کتاب کا علم ہے کیا؟ انسان کی عقل جا کے ایک مقام پر رک جائے. علی کی ایک فضیلت علم علی ہے کیا؟ کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پوری نہج البلاغہ نہیں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ انسان جا کے پڑھے. یہ نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے، یہ طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. امیر المؤمنین کا پہلا خطبہ، امیر المؤمنین نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یبلغ مدحہ القائلون. حمد ہے اس خدا کی جس کی مدح کرنے والے مدح نہیں کر سکتے. ولا یحصی نعماءہ العدون، نعمتیں گننے والے اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. الذی لیس لصفتی حد محدود، اس اللہ کے لیے کوئی صفت محدود نہیں ہے. ولا نعت موجود، کوئی ایسی نعت نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے. مولانا علی نے فرمایا کہ الذی خلق الرياح بقدرته، اس نے ہواؤں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. ووتر بالصخور والجبال، اس نے تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں کاٹ دی.
اب امیر المؤمنین نے بیان کرنا شروع کیا کہ کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ نے سب سے پہلے ایک پانی کو خلق کیا، جب پانی کو خلق کیا تو ایک ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو لے کر چلے، ہوا پانی کو لے کر چلا تو پھر اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا کہ پانی کو ایک مقام پر رکھ دے، پانی کو ایک مقام پر رکھا گیا، پانی مانسا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک ہوا اس پانی کے اندر پیدا ہو جائے، ایک ہوا اس پانی کے اندر پیدا ہوئی تو پانی کے اندر موجیں بننے لگی، ڈھاکے بننے لگی، موجیں بننے لگی، لہریں بننے لگی، جب لہریں بننے لگی تو پانی کے چہرے پر جھاگ آنے لگا، اللہ نے اس جھاگ کو بلندی کی طرف اٹھایا، جب بلندی کی طرف اٹھایا تو اللہ نے اس جھاگ سے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پہلا آسمان جھیل کی طرح نازک تھا، 7واں آسمان مضبوط کی طرح مضبوط تھا، جب 7 آسمانوں کو پیدا کر دیا تو اللہ نے 7 آسمانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا، جب 7 آسمانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا اپنے چاند کی کوپے لگا دیے، ستاروں سے سوار کی نسل کر دی، سورج کا نور لگا دیا، جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے درمیان فرشتوں کو پیدا کیا، کچھ فرشتے ایسے تھے جو سجدے کی حالت میں تھے، کچھ فرشتے ایسے تھے جو رکوع کی حالت میں تھے، کچھ فرشتے ایسے تھے جو قنوت کی حالت میں تھے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ جب علی کے اس جملے کو ایک عیسائی عالم دین نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ علی کیا تو وہ ہے جس نے دنیا بنائی ہے، یہ جب دنیا بن رہی تھی یہ بیٹھا ہوا تھا۔ انسان علم علی ابن ابی طالب کو درک نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ پوری کتاب کا علم ہے کیا؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کون دروازہ ہے؟ علی۔ بھائی پرانے زمانوں میں اور آج کے زمانے میں بھی شہر کے دروازے ہوتے ہیں جہاں سے شہر میں داخل ہوا جاتا ہے، لیکن دشمن علی کی عقل وائے ہو، ہاں اس سے علی کی کوئی فضیلت برداشت نہیں ہوئی تو علی کی فضیلت گھٹانے کے لیے کہہ دیا کوئی چھت ہے، ہاں کوئی کھڑکی ہے، ہاں کوئی چھت ہے اور کوئی کھڑکی ہے۔ اتنا بے وقوف تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ چھت اور کھڑکی سے کوئی شریف نہیں آتا۔ توجہ کیجیے، چھتوں اور کھڑکیوں سے شریف لوگ نہیں آیا کرتے، جو بھی آتا ہے شریف وہ دروازے سے آتا ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے سبزوار، سبزوار، یہ آج بڑے بڑے اہل سنت علماء ایرانی موجود ہیں، کیونکہ ایران گزشتہ دور میں بھی چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، بڑے بڑے علماء اہل سنت ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب بخارا افغانستان والا ایریا سب ایران میں آتا تھا۔ صحیح بخاری، مسلم نیشابوری، صحیح مسلم والے، یہ جتنے بڑے بڑے اہل سنت کے فقہا اور امام ہیں ان کا اکثر کا تعلق ایران سے ہی ہے، جس طرح شیعوں کے اکثر علماء کا تعلق ایران سے۔ تو سبزوار میں اس وقت شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، تو ایک شیعہ اور ایک سنی، اس میں سنی نے ایک دن شیعہ کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ دوست تھے آپس میں، کہا رسول اللہ پر جبرائیل 6000 مرتبہ آئے، قرآن کی آیتیں ہیں 6232 آیتیں، تو کہنے لگا جبرائیل جب سے رسول پیدا ہوئے رسول کے پردہ فرمانے تک جبرائیل جو رسول اللہ پر آئے ہیں 6000 مرتبہ آئے۔ تم لوگ اپنے علی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے علی پر جبرائیل کتنی مرتبہ آئے؟ اللہ اکبر۔ ہاں کہنے لگا کہ تمہارے نبی علی پر کتنی مرتبہ آئے؟ تو شیعہ تھا علی کا پکا شیعہ، کہنے لگا 12000 مرتبہ آئے۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ نبی سے بھی بڑھا دیا علی کو، کہاں بڑھایا نہیں، تم نے نبی کی حدیث سے جڑی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبرائیل جب آتے تھے دروازے سے آتے تھے، جاتے تھے دروازے سے جاتے تھے۔ یہ ہے مقام و منزلت علی ابن ابی طالب، کہ انسان فقط علم علی پر گفتگو کرے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیے تو انسان، ہم لوگوں کو منبر پہ سنایا ہی نہیں جاتا،
کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کیا؟ آج تک کسی نے بھی نہج البلاغہ کا ایک پورا خطبہ ممبر سے نہیں سنا ہوگا کہ علی نے خطبوں میں کیا فرمایا. علی جو کائنات کے اتنے دقیق رازوں کو اٹھا رہا ہے، اتنی مختلف چیزوں سے جو عقل انسانی کو آج جا کے سمجھ میں آ رہی ہیں، 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب بیان کر کے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے یہ سارا علم جو آج کائنات میں پھیلا ہے، یہ صدقہ ہے علی ابن ابی طالب. سارا علم صدقہ ہے علی ابن ابی طالب کا. سائنس، جغرافیہ، جو بڑے علم ہیں، ریاضیات، الجبرا، کیمیا، ان سب کا بانی علی ابن ابی طالب. انسان غور کرے کہ کس طریقے سے مولا نے، آج انسان بجلی کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے روشنی آ رہی ہے، اور پانی سے بجلی کو بنایا جا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے علی سلمان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مرتبہ پانی کو دیکھا کہ فرات اور دجلہ کے اندر بڑی لہریں آ رہی ہیں. کہا اے سلمان، اگر یہ لوگ علی کو حکومت کرنے دیں تو علی اس پانی سے پورے عالم کا روشن کر دیں. 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب بجلی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بجلی کو بنایا جاتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. خطبے اگر امیر المومنین کے پڑھے جائے، وہ علی کس طریقے سے کہا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب علی اس کا دروازہ ہو گیا تو صرف علی پر زیب دیتا تھا کہ وہ ممبر پہ آ کے یہ دعویٰ کرے، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے. روح زمین پر فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جس نے دعویٰ سلونی کیا ہے. اور فقط دعویٰ سلونی نہیں کیا، دعویٰ سلونی کے بعد کہا میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ ذلیل ہو کے جائے گا. توجہ کیجیے گا آخری بندے تک. کہا جس نے میرے بعد دعویٰ سلونی کیا اسے ذلت اٹھانی پڑے گی. اب نہج البلاغہ کی شرح کے اندر مختلف علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک شخص تھا سلیمان بن مقاتل، وہ ممبر پر آیا، اس نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھائی میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں تو اس کا جواب دے دے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا تھا، یہ بتا دے اس دمبے کا کلر کیا تھا. توجہ کیجیے گا. کہہ رہا تھا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. جیسے یہ سنا، کیونکہ علی کہہ چکے تھے جو یہ دعویٰ کرے گا اسے ذلت اٹھانی پڑے گی. تھوڑی دیر تک خاموش رہا اور پھر سر جھکا کے چلا گیا. علی نے کہہ دیا یہ دعویٰ جو کرے گا وہ ذلیل ہوگا. کیوں؟ روح زمین پر فقط علی نے یہ دعویٰ کیا ہے. مجھ سے پوچھو. ایک اور شخص اس نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بتا چیونٹی کی انتڑیاں کہاں ہوتی ہیں. توجہ کیجیے گا. کہا چیونٹی کی انتڑیاں کہاں ہوتی ہیں. علی نے کہہ دیا تھا کہ جو یہ دعویٰ کرے گا ذلیل ہوگا. جیسے ہی سوال ہوا تھوڑی دیر غور کیا، پھر خود ممبر سے اترا اور سر جھکا کے چلا گیا. توجہ. لیکن کبھی کسی نے میرے مولا سے پوچھا نہج البلاغہ، کہا کہ یا علی یہ بتائیے چیونٹی کی انتڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ اللہ نے چیونٹی کو کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق بنا کے پیش کیا. چیونٹی سے چھوٹی کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ نے اس چیونٹی کے چھوٹے سے جسم کے اندر دو حصے رکھے ہیں، ایک اگلا حصہ اور ایک پچھلا حصہ. پچھلے حصے میں اس کی انتڑیاں موجود ہیں، اگلے حصے کے اندر اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، اور اللہ نے اسے تھوڑی بہت عقل بھی دی ہے. اللہ اکبر. کیا سن رہے ہیں؟ کہا اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے. کہا یا علی عقل کیسے دے دی؟ کہا عقل ایسے دی ہے کہ چیونٹی جب بھی اپنا زمین کے اندر بل بناتی ہے تو بل بناتے ہوئے تین خانے بناتی ہے. ایک خانے کے اندر یہ اناج کا ذخیرہ کرتی ہے، ایک خانے کے اندر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہے، اور ایک خانے کے اندر اس سے مہمان اس سے ملنے آتے ہیں. اور یہ جب بل بناتی ہے اور بل بنانے کے بعد جب
اناج کو ذخیرے کے طور پہ لاتی ہے تو دھنیے کے بیج کو لاتے ہوئے یہ ثابت بل کے اندر نہیں لاتی. کہیں بارش آئے اور دھنیا اگ آئے اس کا بل تباہ ہو جائے, یہ اپنے بل کے باہر اس دھنیے کے بیج کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اللہ نے اسے اتنی عقل بھی دی ہے. اسی طریقے سے ایک اور شخص سبط ابن جوزی نے دعویٰ کیا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. مقدمہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا, اب علی والا بن کے سنیے گا. کہا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. جیسے ہی اس نے یہ دعویٰ کیا مجمع میں اب کوئی مرد کھڑا نہیں ہوا, ایک عورت کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. ایک عورت مجمع میں کھڑی ہو کے پوچھتی ہے کہ میرا ایک سوال ہے تجھ سے, تو اس کا جواب دے دے, میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں پوچھنا چاہتی. کہتا ہے پوچھ, کیا سوال ہے تیرا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ سلمان فارسی کا انتقال ہوا تھا, علی مدینہ میں تھے, علی نے 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدائن آ کے سلمان کا جنازہ پڑھایا تھا, اور ایک جنازہ مدینے میں 3 دن تک کا جنازہ پڑھا رہا تھا. علی مدینہ میں موجود تھے, علی نے جنازہ نہیں پڑھایا. اب بتا علی کا یہ والا پیٹ ٹھیک تھا یا وہ والا پیٹ ٹھیک تھا؟ توجہ کیجیے. جیسے ہی سوال ہوا اب پریشان ہو گیا, کہنے لگا اگر میں کہوں کہ علی نے مدینہ میں جنازہ نہ پڑھا کے غلطی کی تو نبی کی حدیث کی نفی. نبی نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور اگر کہتا کہ وہ شخص جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں تھا تو اپنے عقیدے سے جاتا, اپنے دین سے جاتا, اپنے مذہب سے جاتا, جب کچھ نہ بن سکتا. تو کہنے لگا اے عورت اگر تو اپنے شوہر سے پوچھ کے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت, اگر بغیر پوچھ کے آئی ہے تو تجھ پر لعنت. کہتا ہے ایک اور سوال کا جواب دے دے. ایک بیوی علی سے لڑنے کے لیے نکلی تھی, بتا شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا بغیر اجازت سے آئی تھی؟ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. انسان علم علی ابن ابی طالب کو درک نہیں کر سکتا. ہاں علی کی کہاں کتنی صفات, ہر صفت کے اندر علی کی عبادت الگ, علی کا زہد الگ, علی کا تقوی الگ, علی کا معیار عبادت الگ. ان سب پر اگر انسان بات کرے کوئی مجلس درکار ہے. صرف علم علی پر اگر بات کرنا شروع کی جائے تو عشرے انسان پڑھ جائے, عشرے کم پڑھ جائے, لیکن علم علی کی حد تمام نہ. علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا نام لینا عبادت, جس کا نام لینا عبادت, جس کا نام سننا عبادت, جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت. ابن عباس نے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. کہا علی کا بمحبت علی, علی سے محبت رکھو. کہنے لگا شاید نبی نے کوئی چھوٹی موٹی وصیت کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اور وصیت کیجیے. کہا علی کا بمحبت علی سے محبت رکھو. کہنے لگا پھر رسول اللہ نے کوئی چھوٹی موٹی وصیت کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ ایک اور وصیت کیجیے. کہا علی کا بولایت علی, علی کی ولایت, علی کی ولایت اپنے دل میں رکھو. یہ ولایت ہے کیا علی ابن ابی طالب کی؟ مرا قمبر علی ابن ابی طالب کے ساتھ گزر رہے تھے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا, یہی اس مجلس کا درس ہے. امیر المومنین کے ساتھ قمبر گزر رہے ہیں. کدھر سے؟ من مسجد کوفہ سے. فرآ رجلا, ایک شخص کو دیکھا قمبر نے, یصلی, نماز پڑھ رہا تھا. جیسے ہی قمبر کی نگاہ اس کی طرف گئی کہنے لگا یا علی ما رأیت رجلا احسن الصلاۃ منہ. اے علی میں نے ایسا نمازی نہیں دیکھا. یہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی داڑھی اشکوں سے بھیگی ہوتی ہے. یا علی یہ لمبے لمبے سورے پڑھتا ہے, یا علی یہ لمبے لمبے قنوت پڑھتا ہے, یا علی یہ گھنٹوں اللہ کے سجدے میں رہتا ہے, یا علی یہ گھنٹوں اللہ کے رکوع میں رہتا ہے. جیسے علی نے قمبر کا یہ جملہ کہا اے قمبر لا رجل علی یقین میں ولایتنا افضل من عبادت صغیر صاحب. اے قمبر جو شخص وہ علی کی ولایت پر یقین رکھتا ہے یہ یقین 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ
یقین 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. فقط علی کی ولایت پر یقین رکھنا. توجہ کیجیے گا، روایت پڑھ رہا ہوں معتبر، کسی خطیب کا جملہ نہیں پڑھ رہا. کسی کو حوالہ چاہیے مجھ سے آ کے لے سکتا ہے. وہ روایتیں ہیں جو معتبر کتب میں شیخ صدوق نے، شیخ کلینی نے، شیخ توسی نے اپنی کتابوں میں نقل کی. اور اس روایت کے بعد عجیب جملہ ہے، حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے. کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ علی کی ولایت پر یقین رکھتا ہے، یہ یقین کیا ہے؟ 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس کے بعد امیر المومنین کا لہجہ بدلا اور کہا اے قمبا، اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس امید پر کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 72 انبیاء کے عمل کا ثواب لکھ دے. اے قمبا، اگر کوئی اللہ کی اتنی عبادت کرے، ایک ایک جملہ جات کے علی والا بن کے سنیے گا. اے قمبا، اگر کوئی اللہ کی عبادت اتنی کرے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 72 انبیاء کی ثواب کا نامہ اعمال کا ثواب لکھ دے. اے قمبا، اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی، اللہ اس کا منہ لگا کے جہنم میں ڈال دے گا. اگر مجھ علی کی ولایت نہیں ہوگی، اللہ اس کا منہ رگڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، مقام و منزلت علی ابن ابی طالب. آج عقیدے کی جنگ ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے. دیکھیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عمل بھی ضروری ہے اور عقیدہ بھی ضروری ہے. امام رضا نے فرمایا کہ عقیدے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑنا، اور عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے عقیدے کو نہ چھوڑنا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن آج کی جو جنگ ہے، توجہ کرائیے گا، اگر عمل کی کمی ہو جائے عقیدہ پوری کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. اگر عمل کے اندر کمی ہو جائے تو عقیدہ پوری کر دیتا ہے، لیکن اگر عقیدے کے اندر کمی ہو جائے عمل پوری نہیں کرتا. توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم یہ وہ روایت ہے جو فرمائی. کسی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ کیے ہیں، کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کہا اس کے گناہ جب مرے گا تو قبر میں بخش دیے جائیں گے. کہا یا رسول اللہ، بڑے زیادہ شدید گناہ کیے ہیں، قبر میں بھی اس کے گناہ نہیں بخش گئے، تو کہا برزخ میں بخش دیے جائیں گے اگر ہمارا چاہنے والا ہے. تو کہا نہیں یا رسول اللہ، گناہ اتنے تھے کہ برزخ میں بھی اس کے گناہ نہیں بخشائے گئے. تو کہا پل صراط میں بخش دیے جائیں گے. کہا پل صراط میں بھی یا رسول اللہ اس کے گناہ اتنے تھے کہ نہیں بخشوائے جا سکے. تو کہا پھر محشر میں بخش دیے جائیں گے. کہا یا رسول اللہ، اتنے گناہ کیے جائیں کہ قیامت کے کسی منزل پر اس کے گناہ نہیں بخشوائے جا سکے. رسول نے کہا تو پھر میں کس کام کا؟ توجہ کیجیے گا، پھر میں محمد کس کام کا، میرا علی کس کام کا، میری فاطمہ کس کام کی، میرا حسن کس کام کا، میرا حسین کس کام کا. توجہ ہمارا عزیزان محترم. ہاں، تو عقیدے کی کمی کو عمل کبھی پورا نہیں کرتا. آج کی جنگ عقیدے کی جنگ ہے. آج چھوٹا سا موبائل جو انسان کے ہاتھ میں ہے، جوان کے ہاتھ میں ہے، بڑے کے ہاتھ میں ہے، یہ موبائل گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس موبائل کو انسان فیس بک کو کھولتا ہے، 1000 قسم کے علماء، ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے، اسکرول کرتا جاتا ہے، مختلف نظریات دیکھتا جاتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں اس کی بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے، ہاں اس کی بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے. یہاں تک کہ اس عقیدے سے چلا جاتا ہے جو علی کا عقیدہ. توجہ کیجیے گا، اس عقیدے سے چلا جاتا ہے انسان جو اہل بیت نے عقیدہ دیا ہے.